وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اور کئی موقعوں پر اس وقت کے بڑے محدث علامہ ناصر الدین رحمت اللہ علیہ ان کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں، ان کی کوٹیشن کو پسند کرتے ہیں کہ بطور حوالے کے ان کو ذکر کریں۔ اور اسی طرح سے اور جو نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ، جبکہ حدیث کا نام لینا بھی عجیب تھا، صحیح بخاری کی معتبر شرح فتح الباری ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، الحمدللہ اس مسجد میں، مسجد عباد الرحمن میں داخل ہوتے ہی جو بہت ہی مسرت خوشی کی بات ہے وہ یہ کہ یہاں کی بھرپور لائبریری جو دینی کتابوں پر مشتمل ہے اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور اس میں موجود بعض کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ علم اور علماء کرام کی کوششیں، دینی مدارس، ریسرچ سینٹر اور ان کے ذریعے سے شائع ہونے والی بہت ساری کتابیں، یہ دراصل اسلام سے محبت اور وابستگی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، مکہ مکرمہ میں خاص طور پر اور دنیا بھر میں عام طور پر لوگوں کی کیا حالت تھی؟ چاہے وہ عقیدے کے مسئلے میں ہو، معاملات، لین دین، کاروبار یا اخلاقیات کا مسئلہ ہو، اس میں عجیب و غریب حالت تھی۔ مکہ مکرمہ، وہاں 360 بتوں کی پوجا اور پرستش کی جاتی، گویا ہر آنے والی صبح مکے کے لوگ کسی نئے بت کی تلاش میں ہوتے کہ اسے ہم حاجت روا سمجھیں، مشکل کشا سمجھیں اور اس کی عبادت بجا لائیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور اخلاقی جو چیزیں تھیں، وہاں پر لڑائی جھگڑا بہت عام سا تھا، بلکہ معمولی سی باتوں پر ایک دوسرے کا مرڈر کیا کرتے تھے۔ شراب، اس کو سمجھنے کے لیے ایسے ہی سمجھیے کہ شراب کی جگہ چائے رکھ دیجیے، جس کا حیدرآباد میں عام طور پر رواج ہے کہ چائے آپ مہمان کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں، گھر والوں کے سامنے بھی۔ عرب کلچر میں چائے کی جگہ شراب رکھ لیجیے۔
شراب کا طریقہ یہی تھا عرب دنیا کے اندر، اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کی ان کی خرابیاں تھیں، ان مختلف خرابیوں کے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ کی بات، عقیدے کی خرابی، عبادت کی خرابی، لین دین کی خرابی، معاملات کی خرابی اور اخلاقیات کی خرابیاں وہاں تھیں، مگر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں شراب کی حرمت کا ذکر نہیں کیا گیا، زنا کی برائی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ عقیدے کی بات بھی نہیں کی گئی، بلکہ سب سے پہلی جو چیز نازل ہوئی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، اقرا، کہا گیا کہ پڑھی، پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کے جو آلات ہیں 5 آیات میں 5 مرتبہ اس کا ذکر مختلف انداز سے کیا گیا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے علم، ایجوکیشن، نالج، سیکھنا اور سکھانا اس کا کتنا زیادہ مقام و مرتبہ ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر تو ہم عقیدے کو بھی نہیں پہچان سکتے، توحید اور شرک میں بھی فرق نہیں کر سکتے، بدعت اور سنت کی تمیز بھی ہم نہیں جان سکتے۔ قرآن کریم میں کہا گیا سورہ زمر کی آیت 9، بہت اہم آیت، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ جو زیور علم سے آراستہ ہیں اور وہ لوگ جو اس سے محروم کر دیے گئے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا رات اور دن کے درمیان، اجالے اور اندھیرے کے درمیان، لائٹ اور ڈارکنیس کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، اہل علم اور جو علم سے محروم کر دیے گئے ان دونوں کے درمیان اتنا زیادہ فرق ہے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا جیسے سورہ مجادلہ کی آیت 11، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند فرماتے ہیں، یعنی دنیا میں اعزاز، آنر، ریسپیکٹ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو ایمان والے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو گویا کہ دنیا کا اعزاز اور آنر اس آدمی کے لیے ہے جو علم حاصل کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیے سورہ کہف میں مختلف واقعات بیان کیے گئے، اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں حضرت خضر کی بات، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر نبی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر ان میں کچھ انبیاء ایسے ہیں جنہیں اولو العزم ہونے کا شرف حاصل ہے، ان میں ایک موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے دور دراز کا سفر کر کے وہاں تک پہنچے جہاں ان کی نشاندہی کی گئی تھی کہ وہاں ایک بندہ تمہیں ملے گا، اور وہاں پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، یہ ہے بات سمجھنے کی۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کو فالو کروں، آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاروں اور جو علم آپ کو دیا گیا ہے میں اس سے کچھ حصہ حاصل کروں؟ کون کہہ رہا ہے، کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ ایک نبی اور عام نبی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ریکویسٹ کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں۔ کس انداز کی گزارش ہے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آپ کے ساتھ گزاروں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سے کچھ فائدہ اٹھا لوں۔ ایک نبی علم کے آگے کس طرح سے جھک رہا ہے، عجز و انکساری کا کس طرح سے مظاہرہ کر رہا ہے، اور یہی آپ دیکھیے محدثین کہاں امام بخاری، کہاں بخارا اور کہاں حجاز کا سفر کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے اس وقت کا سفر یہ آج کا سفر نہیں ہے کہ جب جی چاہا گاڑی آن کر دیں اور چلتے چلے جائیں، یا آپ جہاز کا ٹکٹ بک کروائیں
اور پرواز کے ذریعے سے وہاں پر پہنچیں، یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا مختلف ائمہ، محدثین، علماء، انہوں نے جو محنتیں اور کوششیں کی علم کے حاصل کرنے کے لیے، کیوں؟ اس کا ایک سبب اسلام میں اس کی جو اہمیت اور عظمت ہے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی علم کی اہمیت باقی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی کہ عالم ختم ہو گیا، مر گیا تو اس کی اہمیت ختم ہو گئی، ایسا نہیں، علم کی اہمیت باقی رہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے جو شہداء ہیں ان کی جب تدفین کی باری تھی تو وہ جنگ کی جو کیفیت ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب، ایکسٹرا آرڈینری کیفیت تھی وہ جنگ احد کی، اور تکان سے چور چور تھے صحابہ کرام۔ اس وقت ہر ایک کے لیے قبریں کھودنا، الگ الگ دفن کرنے کے لیے بہت مشکل تھا، آلموسٹ امپاسبل ٹاسک تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی قبر میں کئی شہداء کو دفن فرما رہے تھے یا اس کا حکم دے رہے تھے، ایک قبر میں کئی تدفین۔ مگر اس موقع پر ایک خاص بات آپ نے فرمائی کہ وہاں پر دفن کرتے وقت آپ پوچھ رہے تھے کہ ایہما اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے مرنے والوں کی بات، اہل علم کا درجہ مرنے کے بعد بھی کیسے باقی ہے۔ آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ دو باڈیز ہیں مرنے والوں کی، ان میں زیادہ قرآن کا علم کس کے پاس تھا؟ قرآن کا نالج اس میں سے کس کے پاس زیادہ تھا؟ اس کا درجہ دفن میں بھی آگے ہے، اس کا مقام اور اس کی ریسپیکٹ تدفین کے موقع پر بھی رکھی جا رہی ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اہل علم کا مقام کتنا اونچا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسے سورہ فاطر میں کہا گیا آیت 28، بہت اہم چیز، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت، اللہ کا صحیح تقوی انہی لوگوں کے دل میں ہوتا ہے جو اللہ کا دین حاصل کریں، علم حاصل کریں، انہی کو تو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ وہی اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہچاننے والے لوگ ہیں جن کے پاس علم کی روشنی آ گئی۔ اسی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مختلف جگہوں پر بھیجا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا گیا۔ یمن کا علم، اس کا ایک بڑا حصہ حضرت معاذ بن جبل کی طرف ہے، اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، اور مختلف صحابہ اپنی طور پر مختلف جگہوں پر پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف چلے گئے، وہاں اور مختلف صحابہ جہاں جہاں گئے وہاں توحید و سنت کی شمع انہوں نے فروزاں کی۔ کس طریقے سے علم کی روشنی وہاں پہنچائی گئی، اور یہ علم، اس میں بھی تخصص کا مسئلہ ہے، اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے۔ آج اگر آپ کے دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ آپٹیشن کے پاس نہیں جاتے، حالانکہ آنکھوں کا جو ماہر ہے وہ بھی انسانی جسم سے ہی تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ دانتوں کے مریض کا علاج نہیں کرے گا۔ اور اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو وہ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتا، بلکہ آپ تلاش کرتے ہیں کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے تو آئی اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹ کے پاس میں رجوع کروں گا، اور اگر دانت میں تکلیف ہو تو آپ کسی ماہر ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بات بتا رہی ہے کہ اس میں تخصص اور اسپیشلائزیشن کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ مگر اسلام کی جب بات آتی ہے، فتوے کی جب بات آتی ہے، قرآن و سنت کی جب بات آتی ہے، ہم اسی اصول اور پیمانے کو وہاں بھول جاتے ہیں، وہاں اپلائی نہیں کرتے کہ قرآن مجید کا کون ماہر ہے، حدیث کا کون ایکسپرٹ ہے، فتویٰ دینے کا کون اہل ہے۔ کیا ہر آدمی فتویٰ دے سکتا ہے؟ کیا ہر آدمی قرآن مجید کے متعلق کوئی بات بتا سکتا ہے؟ کیوں آپ وہ پیمانہ استعمال نہیں کرتے کہ ڈینٹسٹ کے پاس آپ اسی وقت جائیں گے جب دانت میں کوئی خرابی ہو؟ آپ
آپٹیشین کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن اگر آپ کی آنکھوں میں کوئی کمزوری ہو تو آپ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے۔ ہاسپٹل کے اندر آپ چلے جائیے، اگر دل کا کوئی مریض ہو تو کڈنی اسپیشلسٹ آ کر اس کا علاج نہیں کرے گا، بلکہ اس کو ٹچ بھی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ میرا تخصص گردے کی بیماری کے ساتھ ہے اور یہ مریض دل کا پیشنٹ ہے، میں اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ دنیاوی طور پر ہم اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹ لوگوں کی تلاش کرتے ہیں، مگر دین اتنا ہلکا ہے ہمارے لیے، دین اتنا ارزاں ہو گیا کہ ہم معلوم نہیں کرتے کہ کون اس کا حقدار ہے، کس سے فتویٰ لیا جائے گا، کس سے رائے معلوم کی جائے گی، کون اس قابل ہے کہ دین میں ہماری رہنمائی کرے۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام بلا شک و شبہ ان کا علم، ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہونے کے باوجود وہاں بھی تخصص کا مسئلہ ہے، وہاں بھی ایکسپرٹ اور اسپیشلسٹ کا مسئلہ تھا۔ اسی لیے بعض صحابہ کو آپ دیکھیے بعض شعبوں میں ان کی خاص اہمیت ہے، جیسے آپ دیکھیں وراثت کا اگر مسئلہ ہو، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتھارٹی سمجھا گیا، حالانکہ دوسرے صحابہ بھی اس میں کافی علم رکھنے والے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات قرآن کے ماہر سمجھے جاتے تھے، ایکسپرٹ صحابی سمجھے جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام و حلال کا مسئلہ، قضاء اور عدل کے مسائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا ایک مقام تھا۔ حدیث کے مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام تھا۔ حالانکہ ہر صحابی کی اہمیت اپنی جگہ، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام کے دور میں یہ الگ الگ شعبے بتا رہے ہیں کہ تخصص کا مسئلہ وہاں سے چل رہا ہے، اسپیشلسٹ کا مسئلہ وہاں سے چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے جب علم اور اہل علم کی بات آئی تو الحمدللہ مختلف علماء نے اس میں جو کوششیں کی ہیں مختلف انداز سے، مگر ہم اس وقت حیدرآباد میں ہیں تو حیدرآباد کے اندر علم کی شمع روشن کرنے کے لیے بعض علماء نے اس وقت جب توحید کا نام لینا سنگین جرم سمجھا جاتا تھا، قرآن و سنت کی بات یہ جان جوخم کی بات تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے کتنی محنت اور کوشش کی۔ یہاں کی کچھ لائبریریز ہیں، عجیب اتفاق کہ ان لائبریریز کو تلاش کرتے ہوئے عرب دنیا کے ماہر علماء تشریف لا رہے ہیں، اور ان لائبریریوں کی چھاؤں میں رہنے والے پڑوسیوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کن خزانوں کے ارد گرد رہتے ہیں، وہ ناواقف ہیں ان سے۔ دائرۃ المعارف عثمانیہ کہ وہاں سے جو علم حدیث کا خاص طور پر کام کیا گیا، بہت کم لوگ حیدرآباد کے رہنے والے اس سے واقف ہیں۔ باہر کے معزز علماء ان لوگوں کا نام عزت اور احترام سے لیتے ہیں کہ آپ اور دائرۃ المعارف کے قریب کے رہنے والے، گویا ان علاقوں کے قریبی رہنے والوں کا بھی عزت سے نام لیا جاتا ہے۔ روضۃ الحدیث، اس کے ارد گرد پائی جانے والی قبروں کے بارے میں تو لوگ جانتے ہیں، مگر ایک عجیب و غریب اتفاق، مدینہ منورہ کے ماہر حدیث کے پروفیسرز وہاں سے تشریف لائے تلاش کرتے ہوئے کہ رین بازار کہاں ہے حیدرآباد میں، روضۃ الحدیث کہاں ہے۔ اب جب ان کے جو ذمہ دار کے پاس پہنچے انہیں بھی معلوم نہیں تھا۔ ہماری لائبریری میں کوئی ایسی کتابیں بھی ہیں جن کی تلاش میں مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر تشریف لائیں، کون سی کتابیں چاہیے آپ کو؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں جس کے پاس چابی ہے لائبریری کی اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ اس میں کون سے ہیرے موتی اور جواہرات ہیں جن کو دیکھ کر لوگ وہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ اور اسی طرح مکتبہ سعیدیہ اور مختلف جو مکاتب ہیں حیدرآباد کے اندر جو علم کا کام کیا گیا، اور شاید بعض لوگوں کے لیے ایک عجیب سی بات ہوگی، انگریزی زبان کے معتبر ترجمہ قرآن کی ابتدا حیدرآباد سے ہوئی، اور یہیں سے ان کا وظیفہ جاری کیا گیا، اور یہیں کی کوششوں کے نتیجے میں پہلی مرتبہ محمد پکتال جو نو مسلم انگریز تھے
ان کی سرپرستی کی گئی یہیں سے حیدرآباد سے، اور انہی کی یہاں کی کوششوں کے نتیجے میں انگریزی قرآن مجید، انگریزی زبان کا جو ترجمہ ہے، پہلا قرآن مجید اس کا ترجمہ تیار کیا گیا۔ لیکن بہت کم حیدرآبادی ہیں جنہیں معلوم ہے کہ آپ کی علمی شناخت کیا ہے، آپ کی آئی ڈی کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے۔ اور اسی طرح ذرا باہر نکل جائیے تو مختلف احادیث کے جو ترجمے کیے گئے، کس کس طریقے سے ترجمے کیے گئے۔ وقار آباد کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، لیکن وہاں سے حدیث کی کتابوں کے کتنے ترجمے شائع ہوئے اور دنیا اس سے کتنا فیض اٹھا رہی ہے۔ اور ذرا آگے چلے جائیے، حدیث کی معتبر ترین کتابیں ترمذی شریف، تحفۃ الاحوذی، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، مبارک پور یو پی کا علاقہ، اور وہاں ان کا نام اس وقت حدیث کے ماہرین بڑی عزت اور احترام سے لیتے ہیں۔ لیکن جس وقت علامہ مبارک پوری رحمت اللہ علیہ حدیث کی یہ شرح لکھ رہے تھے، عربی زبان کی معتبر ترین شرح حدیث کی ترمذی کی یہاں سے تیار ہوئی، اور پھر جب وہ لکھ رہے تھے شاید ان کے گھر میں چراغ جلانے کا بھی انتظام نہیں تھا، مگر انہوں نے دنیا کو علم سے روشن کر دیا۔ دنیا ان کا نام عزت و احترام سے لیتی ہے اور انہیں امام کہہ کے پکارتی ہے۔ عون المعبود، ابو داؤد کی شرح عربی زبان میں جو لکھی گئی، علامہ شمس الحق عظیم آبادی، بہار کا علاقہ، لیکن کس طریقے سے انہوں نے حدیث کی خدمت کی اور کس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا۔ اور یہ فہرست اس طرح سے بہت طویل فہرست ہے، بلکہ ماضی قریب کے اندر مشکات کا مرآت جو اس کی تشریح کی گئی اور اس کی جو شرح کی گئی، ان کے اپنے فرزند، انہوں نے جو بات بتائی بہت غور طلب کہ ہمارے علماء نے اپنی بے سر و سامانی کا شکوہ اور شکایت نہیں کی، بلکہ کن حالات میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا۔ کبھی کبھی عام پنکھا بھی ان کے گھر میں نہیں جلتا تھا، مگر وہ دنیا کو روشن کر رہے تھے یو پی کے ایک چھوٹے سے علاقے میں بیٹھ کر۔ دنیا ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور کئی موقعوں پر اس وقت کے بڑے محدث علامہ ناصر الدین رحمت اللہ علیہ ان کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں، ان کی کوٹیشن کو پسند کرتے ہیں کہ بطور حوالے کے ان کو ذکر کریں۔ اور اسی طرح سے اور جو نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ، جبکہ حدیث کا نام لینا بھی عجیب تھا، صحیح بخاری کی معتبر شرح فتح الباری، اس کو تقسیم کروانے کے لیے مختلف اہل علم کی خدمت میں انہوں نے یہ تحفہ بھیجا، اور لوگوں کے لیے یہ گراں قدر تحفہ تھا حدیث کی کتاب کا، جو اپنے خرچ پر بھیجا گیا۔ یہ چند مثالیں ہیں بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیسے کن حالات میں یہاں سے حدیث کا کام کیا گیا، کیسے ریسرچ کی گئی۔ اور اسی طرح دینی ادارے، آپ شاید ان اداروں کی اہمیت کو کم سمجھتے ہوں، لیکن یہ جو یہاں سے علماء اور ان کی ٹیم تیار ہو کر نکل رہی ہے، کیا معلوم کہ یہاں سے نکلنے والا ایک عالم دین آخرت میں ہماری نجات کا سبب بن جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ لائبریری کے اندر کچھ ایسے مصنفین کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وہ اس وقت موجود نہیں، مگر جب تک ان کی کتابیں لوگ پڑھتے رہیں گے اس وقت تک ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ او علم ينتفع به، ایسا علم جو آپ کے بعد بھی لوگوں کے لیے فیض رسانی کا سبب بن جائے، جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ بہار کا علاقہ، وہاں جامعہ امام بخاری کہ بہت کم لوگ شاید اس سے واقف ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں، لڑکے وہاں زیور علم سے آراستہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ علاقہ اتنا پسماندہ اور دور دراز کا علاقہ ہے، لیکن کس طریقے سے قرآن و سنت کی شمع روشن کی جا رہی ہے، اور اسی طرح مختلف ادارے، اور وہاں سے کس طریقے سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر میں کسی کے لیے سہارا بن سکوں، یہ صدقہ جاریہ کا بہترین ذریعہ، کہ چاہے وہ لائبریری کی شکل میں ہو،
چاہے کتابوں کی شکل میں ہو. اگر آپ کوئی ایک کتاب چاہے دعاؤں کی کتاب لے لیجئے جس کے خریدنے میں کوئی بہت بڑی دولت نہیں، چند پیسوں کی ضرورت ہوگی، روپیہ 2 روپے کی، وہ کتاب جس کے اندر دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اگر میں کسی کو لے کر اپنے دوست کو بطور تحفہ کے دے دوں، وہ جب تک زندگی میں وہ کتابچہ پڑھتا رہے گا، تحفہ دینے والے کو بھی ثواب برابر ملتا رہے گا. یہاں کتنی لڑکیاں ہیں جن کی مائیں نہیں جانتی کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، مگر بیٹیوں کی کتاب سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ایسے ہی کتنی خواتین ہیں جو شاید نماز تک پڑھنا نہیں جانتی تھیں، مگر جنہیں اللہ نے توفیق دی، قرآن مجید کی وہ حافظات بنی ہوئی ہیں. اسی لاک ڈاؤن میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وقت ضائع کیا سوشل میڈیا اور مختلف ٹی وی پروگرام وغیرہ واچ کرتے ہوئے. اور یہیں پر کچھ ایسی لڑکیاں بھی ہیں، کچھ ایسے لڑکے بھی ہیں جنہوں نے اسی لاک ڈاؤن میں مکمل قرآن حفظ کیا. انہوں نے بھی وقت گزارا، انہوں نے بھی وقت کا استعمال کیا، مگر کتنے سعادت مند ہوں گے وہ لڑکا بھی، وہ لڑکی بھی، اور اس کے والدین بھی جو لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچے کو یا اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنا دیں. اور کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جن کی باتوں کی وجہ سے کتنے لوگ دین کے قریب آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا بتانے کا مقصد یہ کہ علم اور اہل علم کی حوصلہ افزائی یہ ہمارے لیے رحمت اور سعادت کی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی مدرسے کے لیے چنتا ہے، کسی لائبریری کے لیے، کسی دینی کتاب کی اشاعت کے لیے، دینی چیز کو عام کرنے کے لیے، تو یہ میری اپنی سعادت کی بات ہوگی. میں کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے. اور یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھیں، علم کی جب بات آئی تو علم حاصل کیجئے معتبر ذرائع سے، کیونکہ یہاں بھی اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹ کا زمانہ ہے. اور آج کل ایک عجیب و غریب دور چل پڑا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم فاسٹ فوڈ کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. بعض آپ نے دیکھا ہوگا ٹیک اوے وغیرہ میں جو ذرا ماڈرن علاقوں میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈرائیو تھرو اور جو بھی آپ کو آرڈر دینا ہے گاڑی بند کیجئے، چلتی گاڑی پر ایک پہلے کاؤنٹر پہ رک کر پیمنٹ کر دیجئے، آرڈر دے دیجئے اور آگے بڑھ جائیے، دوسرے کاؤنٹر پر آپ کی ڈیلیوری تیار ہوگی کھانے پینے کی چیزیں، فاسٹ فوڈ. کہ اس کے لیے اور فاسٹ ٹریک پر گاڑی پارک کرنا یہ ذرا دو بھر ہوتا ہے نا بعض لوگوں کے لیے. تو لوگوں نے بھی ان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ آپ گاڑی کو آن ہی رکھیں، چلتے چلے جائیے، پیمنٹ بھی چلتے چلتے ہو جائیے، اور جو بھی تیار کیا ہوا سامان ہے کھانے پینے کا وہ آپ کو دوسرے کاؤنٹر پر چند منٹوں کے بعد مل جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ علم بھی ایسے ہی فاسٹ فوڈ کی طرح مل جائے ہمیں. کسی عالم کے پاس جا کر، کسی معتبر کے پاس جا کر علم حاصل کرنا نوجوان کسر شان سمجھتے ہیں. توہین ہماری ہو رہی ہے اس کے اندر، ایک عام تصور ہے. جبکہ دیکھیے ہمارے علماء کو، صحابہ کرام کو، محدثین کو، فقہاء کو، وہ کس طریقے سے علم حاصل کیا کرتے تھے، کہاں سے کہاں چل کر وہ جایا کرتے تھے، کیوں جاتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے ایکسپرٹس کو کیوں تلاش کیا کرتے تھے. یہ دین کا خزانہ ہے، اور اس خزانے کو لینے سے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ سورس کیا ہے، وسائل کیا ہیں، کیا وہ ریلائبل ہیں، قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہم یہ نہ دیکھیں تو ایسی بڑی غلطیاں ہوں گی جو اس زمانے میں خاص طور پر لاک ڈاؤن میں دیکھنے میں آئی. فتویٰ فار سیل، دین کا مسئلہ برائے فروخت، جو مسئلہ چاہیں جس سے چاہیں آپ پوچھ لیں. کیا دین میں بھی تخصص ہے؟ فتویٰ ہر آدمی دے سکتا ہے جو دین کا ماہر ہو، حالات حاضرہ یعنی کنٹمپرری ایشوز جو ہیں اس پر وہ ماہر ہو، وہی اس کی رائے دے سکتا ہے، ورنہ فتویٰ دینا سنگین جرم سمجھا جائے گا. آپ کو اگر مہارت نہیں، کس نے کہا ہے کہ آپ فتویٰ دیں، اور وہ بھی ممبر سے؟ مسجد میں ٹھہر کر آپ فتویٰ دینے کی جرات کر رہے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ جو کہ محدث، فقیہ،
مشہور عالم دین، مختلف سوالات ان سے کیے جا رہے ہیں، چند کے جوابات دینے کے بعد کہتے ہیں لا اعلم، لا ادری، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم اس کا جواب۔ پوچھنے والے نے حیرانگی سے پوچھا آپ کو شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے عالم دین، آپ کی شہرت سن کر میں دور دراز کا سفر کر کے یہاں تک آیا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، تو جا کر لوگوں کو کیا جواب دوں؟ انہوں نے کیا کہا، جاؤ جس راستے سے آئے ہو اور وہاں اعلان کرتے ہوئے جاؤ کہ امام مالک نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ جب اللہ نے فرشتوں سے سوال کیا تھا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا، قالوا لا علم لنا، ہمیں نہیں معلوم۔ جب فرشتوں نے شرم محسوس نہیں کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، امام مالک کون ہوتا ہے جس کو یہ شرم آئے کہ میں کہوں کہ نہ جاننے کے باوجود فتویٰ دے دوں؟ کہو کہ میں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ آج کتنے لوگ ہیں جو یہ لا ادری یا لا اعلم کہنے کی ہمت کرتے ہیں؟ سوال سمجھے بغیر جواب دینے کی پریشانی ہوتی ہے، سوال ختم نہیں ہوتا، جواب دینا چاہتے ہیں جو کہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے اس میں ریلائبل سورسز، معتبر علماء ربانی، انہی کے ذریعے سے فتویٰ معلوم کیجیے، انہی سے علم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اسی طرح اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہم جہاں فتوے وغیرہ میں احتیاط کرتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے بھی ہم تھوڑا سا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں۔ آج کل یہ بھی بات دیکھی گئی، بلکہ میں کہتا ہوں یہ ایک مصیبت کی طور پر کہ بعض جگہوں پر یہ تقسیم کی گئی، یہ علماء ہیں، یہ برادرز ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کیا علماء برادرز نہیں ہوتے؟ کیا انہیں بھائی کہنا غلط ہے؟ یا کوئی برادرز ہے تو کیا وہ عالم نہیں ہو سکتا؟ یہ تفریق کہاں سے آ گئی؟ یہ تفریق کیوں لگائی گئی؟ ہم سب ایک ہیں، ایک بن کر رہیں، لیکن جس میں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کا بھرپور اعتراف بھی کریں اور فائدہ بھی اٹھائیں۔ مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں۔ اگر کوئی اچھی گفتگو کر رہا ہے، کوئی اچھی تقریر کر سکتا ہے، کوئی اچھی تحریر لکھ سکتا ہے، کوئی اچھی رہنمائی کر سکتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے، اس کو کھلے دل کے ساتھ اعتراف کریں۔ اور اس آدمی کو بھی چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں مکمل معلومات ہوں اسی کے بارے میں لب کشائی کرے، اسی کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کرے۔ اور آخری پوائنٹ کہ اس سلسلے میں ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، جیسے الحمدللہ یہ مسجد جہاں کوشش کی جاتی ہے کہ مختلف، چاہے وہ نو مسلم ہوں، کم پڑھے لکھے ہوں، ان کے لیے مختلف سرکلز اور مختلف جو ہے حلقات قائم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے اندر مختلف شعبہائے زندگی سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ بڑا ڈاکٹر وہ بہت بڑا پڑھا لکھا بھی ہوگا، وہ اپنے فیلڈ کا ماہر ہے، ہو سکتا ہے دینی تعلیمات میں ABCD سے بھی واقف نہ ہو، اس کی بھی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ماہر انجینئر ہو مگر اسے وضو کا طریقہ بھی نہ آتا ہو، ان کی بھی رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی الگ حلقات کی ضرورت ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی الگ سے حلقات کی ضرورت ہے تاکہ علم، اس کی روشنی گھر گھر پہنچ سکے، ہر فرد پر تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں علم کی قدر اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کی بالادستی کی اللہ تعالی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ ہر قسم کے ابتلا اور آزمائش سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔